لبنان اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے تک امریکہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ معطل کر دیا ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا رپورٹس کے مطابق لبنان اور غزہ میں مکمل جنگ بندی کے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایران اور مزاحمتی فرنٹ نے آبنۂ ہرمز اور باب المندب کی مکمل بندش پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اپڈیٹ کریں اہم خبر سے، لبنان اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے تک امریکہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ معطل کر دیا۔ نیوز ایجنسی کا دعویٰ، ایرانی رپورٹس کے مطابق لبنان اور غزہ میں مکمل جنگ بندی کے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایران اور مزاحمتی فرنٹ نے آبنۂ ہرمز اور باب المندب کی مکمل بندش پر بھی اتفاق کیا۔ جنگ بندی کے باوجود امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکہ نے آبنۂ ہرمز کے قریب ایران کے گوروک اور قشم جزیرے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں ایرانی فضائی نظام، ایک زمینی کنٹرول سٹیشن، ریڈار اور 2 ڈرونز تباہ ہوئے۔ ایران نے بھی امریکی حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ جزیرے سیرک میں ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والے امریکی فوجی اڈے کو نقصان پہنچا، جس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ میزائل پر تحریر تھا۔ آخری امریکی فوجی کے انخلاء تک حملے جاری رہیں گے۔ تہران کی جانب سے کویت پر بھی میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ بی بی سی رپورٹ کے مطابق ایران نے جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ کے 8 ممالک میں موجود 20 امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے۔ فضائی دفاعی نظام، نگرانی کرنے والے طیاروں، ایندھن کے ذخائر اور مواصلاتی انفراسٹرکچر کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ امریکی اڈوں کی تباہی کی سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ تو سعودی عرب نے کویت پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے ملکی خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق کویت پر حملہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی واضح خلاف ورزی ہے۔ ایسی کارروائیاں خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بیان میں کویتی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت نہ رکنے پر ایران کا سخت رد عمل۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ معطل کر دیا۔ ایرانی میڈیا لبنان اور غزہ میں مکمل جنگ بندی کے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے ایسا رپورٹ کرنا ہے۔ ایران اور مزاحمتی فرنٹ کا آبنۂ ہرمز، باب المندب کی مکمل بندش پر بھی اتفاق ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ لبنان میں اسرائیلی جارحیت نہ رکنے پر ایران کا سخت رد عمل۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ معطل کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا ایسا رپورٹ کر رہا ہے کہ لبنان اور غزہ میں مکمل جنگ بندی کے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران اور مزاحمتی فرنٹ کا آبنۂ ہرمز، باب المندب کی مکمل بندش پر بھی اتفاق ہو چکا ہے۔ ایران معاہدہ کرنے پر سنجیدہ ہے، یہ ایک اچھا معاہدہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر نیا بیان۔ کہا معاہدہ امریکہ اور ہمارے اتحادیوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ڈیموکریٹس اور دیگر لوگ بلا وجہ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں۔ میرے لیے کام کرنا اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب سیاسی مخالفین شور مچاتے ہیں۔ سیاسی مخالفین مختلف اور متضاد مشورے دیتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی مذاکرات تیز کرنے اور کبھی سست کرنے کی بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر نے مخالفین سے کہا وہ پرسکون رہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اہم خطاب سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وفاق کو نشانے پر رکھ لیا۔ بولے وفاق کنگال ہے تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی وزارت ختم کر دی جائے۔ شگر میں جلسے سے خطاب میں کہا اگر کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے تو پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے انتخابات پاکستان کے ساتھ کرائے جائیں۔ حکمران ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں۔ جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے اتنا سندھ کے پاس کوئلہ ہے، مگر اسلام آباد سمجھتا ہے ہر چیز اس کی ہے۔ گلگت بلتستان کے فیصلے وہاں کے عوام کریں گے، اسلام آباد میں بیٹھا بابو نہیں کرے گا۔ بلاول بھٹو نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کے حوالے کرنے کی بھی مخالفت کر دی۔ کہا اس تجویز کا مقصد پروگرام کو بند کرنا ہے، اس سازش کو ناکام بنائیں گے۔ کبھی نہیں کہا ہمیں سلیکٹ کر کے لاؤ یا فارم 47 کا بندوبست کرو۔ ہمیشہ شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا۔ گلگت بلتستان میں بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں۔
اگر کہیں کوئی آئینی ترمیم ہونا ہے اس میں ہمارا سب سے پہلا ایم ہمارا ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشنز اسی ٹائم ہو جب پاکستان میں جنرل الیکشنز کا سلسلہ شروع کیا جائے. وہ ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں. گوادر کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں, وہ کراچی کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں. آپ لوگ بھگتنے آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے اتنا سندھ کے پاس کوئلہ ہے, مگر اسلام آباد والے سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ان کا ہے. گلگت بلتستان کے فیصلے ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام کریں. وہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں, وہ نام نہاد ہی جو وزیر پھر رہا ہے. کیا فائدہ ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا کوئی وزیر رکھنا؟ ختم کرے اس وزارت کو. کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے, وفاق کنگال ہو چکا ہے. یار اگر وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو وزارت ہے نا وہ بند کرے. ان کا جو یہ تجویز ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ صوبے کے حوالے کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بند کرنا ہے. دنیا بھر میں وفاقی حکومتیں یہ ذمہ داری اپناتے ہیں. اس منصوبہ کو بند کرنے کی سازش کو انشاءاللہ تعالی آپ ناکام کروائیں گے. ہم نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ ہمیں سلیکٹ کر کے لے کر آئے. میں نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی فارم 47 کا بندوبست کرے. آج بھی میرا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے. صوبے امیر اور وفاقی حکومت غریب ہو گئی. 2018 کے بعد وفاق کا ترقیاتی بجٹ جمود کا شکار ہے, جبکہ صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے. وسائل کی کمی کے سبب غیر اہم منصوبے جاری نہیں رکھ سکیں گے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. کہا ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے 10,000 ارب درکار ہیں. بجٹ کا بڑا حصہ قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے. پی ایس ٹی پی پچھلے 8 سالوں میں جمود کا شکار ہوا. ہمارے پروجیکٹس ان فنڈ ہونے شروع ہو گئے. 2018 کے بعد وفاقی وسائل کا خطیر حصہ ڈیٹ سروسنگ کی نظر ہوا. وہ رقم جو ڈیولپمنٹ میں خرچ ہونے چاہیے تھے وہ اب قرضوں کی ادائیگی میں خرچ ہو رہے ہیں. وفاقی حکومت کا بجٹ 2018 میں 1000 ارب تھا. آج بھی ہم کم و بیش اس کے پاس کھڑے ہیں. صوبوں کی جو اے ڈی پیز ہیں 3 گنا ان میں اضافہ ہو چکا ہے. صوبے جو ہیں وہ امیر ہو گئے ہیں اور وفاقی حکومت کافی غریب ہو چکی ہے. وزارتوں کے پاس سے تقریباً 4000 ارب کی ڈیمانڈز آئیں. 3.3 ٹریلین کے جاری منصوبے ہیں. فائنانس منسٹری نے صرف 1126 ارب روپیہ مختص کیا ہے. 153 ارب وہ ہے کہ جو اے جے کے جی بی اور مرج ڈسٹرکٹس کے لیے دینا ہے. یہ فنڈز این ایف سی سے جانے چاہیے انہیں. اگر 426 ارب روپے ہم اسے کنسیڈر کریں تو پیچھے پوری پی ایس ڈی پی میں 165 ارب روپیہ بچتے ہیں. اور اگر 180 ارب روپیہ جو کہ ابھی کٹ لگی ہے وہ منہا کر دیں تو یہ نیگیٹو 15 ارب روپے میں پی ایس ڈی پی چلی جاتی ہے. تو پریکٹیکلی دس از دا سچویشن ان وچ وی آر آپریٹنگ. ایم کیو ایم پاکستان نے کامران ٹیسوری کو دوبارہ گورنر سندھ بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے. فاروق ستار نے کہا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سمیت اور بھی طریقے ہیں. ایم کیو ایم کی 140A کی آئینی ترمیم کو ہی 28ویں آئینی ترمیم کے طور پر لایا جائے. بہزاد سلیمی نے ہمیں جوائن کی ہے. بہزاد, اس مطالبے کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. جی, وفاقی بجٹ سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان کا یہ اہم مطالبہ سامنے آیا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ کامران ٹیسوری کو دوبارہ گورنر سندھ بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ کامران ٹیسوری کو گورنر کے عہدے سے ہٹانے کی وجہ آج تک نہیں بتائی گئی اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کامران ٹیسوری میں بطور گورنر کیا کمی تھی. مسلم لیگ نون نے گورنر سندھ کو پیپلز پارٹی کی حمایت پر ہٹایا اور وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے تو وہ سندھ میں سیاسی توازن بھی قائم کریں, کیونکہ 18 سال سے سندھ پر یک طرفہ یلغار ہوئی ہے. لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی کامران ٹیسوری سے خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی. انہوں نے کہا کہ بجٹ سے پہلے مسلم لیگ نون سے ہمارا مطالبہ ہوگا کہ ایم کیو ایم. ٹھیک ہے بہزاد, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو اہم خبر دیں, کراچی میں ہل پارک زمین کی لیز کے حوالے سے اہم دستاویزات سامنے آ گئی ہیں. پلاٹ کی لیز PECHS کی جانب سے دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. سما کے نمائندے قاضی حسن نے ہمیں جوائن کیا. قاضی, انتہائی اہم خبر ہے یہ.
جی بالکل، اب سے کچھ دیر پہلے یہ جو کچھ دستاویز سامنے آئی ہیں جو کہ گزشتہ روز ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کی تھی ان پارک کی زمین سے قبضے کے حوالے سے، اس کے بعد سے ہی جو میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اور ٹی ایم سی نے جو ہے وہ تحقیقات شروع کی اور کچھ دستاویزات سامنے آئیں جس کے تحت یہ پلاٹ کی لیز جو ہے پیس ایونٹ سوسائٹی کی جانب سے دی گئی تھی، جبکہ اس زمین پہ قبضہ کر کے پلاٹ جو بنایا جا رہا تھا وہ کے ایم سی کی جعلی این او سی کی بنیاد پہ بنایا جا رہا تھا۔ تو سوسائٹی اس حوالے سے جو ہے میئر کراچی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تمام دستاویزات میں جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق ان پارک کا کل رقبہ 26 ایکڑ بتایا گیا ہے جو 1974 کا نوٹیفیکیشن تھا، جبکہ بہت شکریہ قاضی حسن آپ کا۔ جی بی الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں 24 جنرل نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ انتخابی مارکے کے لیے کارنر میٹنگز، جلسے، جلوس اور ریلیاں عروج پر ہیں۔ مخصوص نشستوں کی تعداد 9 ہے جس میں 6 خواتین اور 3 ٹیکنوکریٹس کے لیے رکھی گئی ہیں۔ مخصوص نشستوں کو ملا کر گلگت بلتستان اسمبلی میں سیٹوں کی تعداد 33 ہو جاتی ہے۔ سادہ اکثریت سے حکومت بنانے کے لیے 13 نشستوں کا فگر میجک نمبر ہے۔ گلگت بلتستان میں اہل ووٹرز کی تعداد کی اگر بات کی جائے 9,58,480 ہے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 5,03,000، خواتین ووٹرز کی تعداد 4,54,000 ہے۔ 24 نشستوں پر 396 امیدوار قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ 266 آزاد امیدوار انتخابی مارکے میں اترے ہیں۔ سب سے زیادہ 23 امیدوار پیپلز پارٹی نے میدان میں اتارے ہیں۔ مسلم لیگ نون 22 امیدواروں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے 15 امیدوار انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ مسلم لیگ کاف نے 11 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ اسلامی تحریک پاکستان کے 10 امیدوار اور مجلس وحدت مسلمین کے 7 امیدوار انتخابی مارکے میں شریک ہیں۔ تو گلگت بلتستان انتخابات حلقہ جی بی A3 گلگت میں استحکام پاکستان پارٹی کی ریلی، کارکنان کا روایتی رقص اور نعرے بازی۔ امیدوار شفیع اللہ خان اور پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کو بہترین پذیرائی مل رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود نمائندہ سما منظر شگری سے۔ منظر بتائیے۔ اس وقت موجود ہوں جی بی A3 گلگت بلتستان اسمبلی کا بہت بڑا حلقہ ہے، تحصیل دنیور اور جو مضافاتی علاقے ہیں ویلی پہ، وہاں پہ استحکام پاکستان پارٹی کی ایک بہت بڑی ریلی جو ہے پاور شو ہو رہا ہے، اور اس وقت ریلی آپ نے دیکھے، وہ مناظر آپ نے دیکھے جہاں پہ لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ تو چونکہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو امیدوار ہے سابق اپوزیشن لیڈر شفیع خان ہے، وہ اس وقت موجود ہے، ریلی کی قیادت کر رہے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں۔ آج صرف ہم جتل میں کوئی 5 ہمارے دفاتر کھلے ہیں، یہاں سے لے کے گورو جکلوٹ تک ان دفتروں کی افتتاح کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت پورا حلقہ جو ہمارا بارچی سے شروع ہو کے ہنزہ میں ختم ہوتا ہے، پورے حلقے کی عوام میرے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو کوشش ہے ایک دو ہمارے پاس آزاد امیدوار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ چل رہا ہے۔ تو آپ کے وساطت سے میں اسلامی تحریک پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، قائد محترم کا، علامہ ساجد حسین نقوی کا، جنہوں نے 2015 میں بھی مجھے عزت دی، ایز اے ٹیکنوکریٹ مجھے اسمبلی میں بھیجا، مجھے لیڈر آف اپوزیشن بنوایا۔ یہ دوسری بار ہے کہ اب میرے حق میں ڈرا کروایا، اس کے لیے آپ کی وساطت سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، جتنی بڑی ریلی ہے اسی کے ساتھ ان کے ساتھ شمولیتی پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ منظر شگری آپ کو بہت شکریہ۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کو گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کی اجازت مل گئی۔ گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے نواز شریف کو انتخابی مہم کے لیے NOC جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق نواز شریف کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق انتخابی مہم چلا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملک بھر کے چیمبرز آف کامرس کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ آئندہ بجٹ اور ملک کی مجموعی معاشی ترقی کے لیے اہم تجاویز پیش کر دی ہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ صنعتی ترقی اور پیداوار بڑھانے کے لیے آئندہ بجٹ میں مزید اقدامات اٹھائیں گے۔ تو اہم خبر جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملک بھر کے چیمبرز آف کامرس کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔
आइंदा बजट और मुल्क की मजमूई मुआशी तरक्की के लिए अहम तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनती तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में मजीद इकदाम उठाएंगे। खबरदार, होशियार, पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर अवाम के लिए सख्त शिकंजा तैयार कर लिया गया। हुकूमत ने 5 साल के दौरान 10,780 अरब रुपए बटोरने का प्लान बना लिया है। नए बजट 2026-27 में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। अगले माली साल 2027-28 में ये बोझ बढ़कर 1,915 अरब, साल 2028-29 में हजम मजीद बढ़कर 2,131 अरब, जबकि साल 2029 में 30 में 2,370 और साल 2030-31 में 2,637 अरब तक जा पहुंचेगा। यही नहीं, सारिफीन पर हर साल जीडीपी के 1.2% के मुसावी बोझ भी डाला जाएगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक इजाफी सरचार्ज आयद होने से अवाम महंगाई के मजीद बोझ तले दब जाएंगे। तो मिनी एक्सचेंज कंपनीज की नुमाइंदा तंजीम ई कैप ने हुकूमत से आने वाले बजट में मनी चेंजर्स के कारोबार को सनत का दर्जा देने का मुतालबा कर दिया है। ई कैप के चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं हुकूमत को बजट तजावीज़ पेश कर दी है। नुमाइंदा समाज सैयद रिजवान आलम मलिक बोस्तान के साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रिजवान, बताइए उनका क्या कहना है इस हवाले से। बिल्कुल, देखें, बजट की आमद है और मईशत के, सनअत और तिजारत के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो है हुकूमत से रब्ते कर रहे हैं, अपनी तजावीज़ उन तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान। उनसे जानते हैं कि उन्होंने हुकूमत को इस हवाले से क्या तजवीज़ दी है। सबसे ज़्यादा एक्सचेंज कंपनियों के बारे में बताया कि इन्हें एक्सपोर्ट का दर्जे दिए, बहुत बड़ी तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो सिलेंडर कर रही हैं। तो हमें जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है तो हमें सारी सहूलतें मिल जाएंगी। जो PRI में एक्सचेंज कंपनियों को शामिल किया गया है पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव में, बाहर की मनी ट्रांसफ़र MTU जो होती है मनी ट्रांसफ़र कंपनियां, वो पैसा जो भेजती हैं तो उनको जो रिबेट देना पड़ता है, हमें जो है हुकूमत देती है रिबेट पर डॉलर 7 रुपये, वो हमें 5 रुपये हमें उनको देने पड़ते हैं और वो कहते हैं हर महीने हमारे साथ सेटलमेंट करें और हमें गवर्नमेंट जो है 16-18 महीने बाद देती है। तो हमारा बहुत बड़ा कैपिटल जो है इसमें ब्लॉक हो जाता है। देखें, एक्सचेंज कंपनीज़ का मौक़िफ़ ये है एसोसिएशन का भी कि एक्सचेंज कंपनीज़ के किरदार को घटाना मुल्क की मफाद में नहीं है, बल्कि इसको बढ़ाने से मुल्क को, कौम को, सबको फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा खेल और उमूर नौजवानान का इजलास। वज़ीर आला ने सूबाई यूथ पॉलिसी 2026 के असूली मंजूरी दे दी है। हतमी मंजूरी सूबाई काबीना से ली जाएगी। सुहेल आफरीदी की नौजवानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा कानून साजी की हिदायत। कहा आइंदा बजट नौजवानों का बजट होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सियासी तकसीम के माहौल में IMF के शराइत से निजात मुश्किल दिखाई देती है। पाकिस्तान को मुआशी और सियासी बहरान से निकालने के लिए कौमी इत्तफाक़ राय नागुज़ीर है। शाह महमूद कुरैशी ने जेल से वकील राना मुदस्सिर के जरिए बयान में कहा बजट अपोजिशन की शिरकत या अदम शिरकत के बावजूद मंजूर हो जाएगा। सियासी क़यादत और मुआशी माहिरीन को ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुश्तरका एजेंडा अपनाना होगा। सियासी हिमायत के बगैर कोई मुआशी मनसूबा कामयाब नहीं हो सकता। बजट IMF की शराइत, मुशावरत और मुकर्ररा अहदाफ के तहत तैयार किया जा रहा है। पार्लियामेंट बजट दस्तावेज पर महज रबर स्टैंप का किरदार अदा करेगी।